آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور کوشش فرمایا کریں جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھا کریں، کوشش فرمایا کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے جی، آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا، اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو پھر بھی جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو پھر جو نہیں نہ ہوتا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر دیوار کو دیکھ کے چھت کو دیکھ کے خارش کرتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں نا ہو بھی جائے گا، لیکن حضرت اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی محبت سے پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا کیا ہو جائے گا۔ میں حضرت اس دن یہ اٹک کا ایک گاؤں ہے تو میں وہاں پروگرام پہ گیا، تو راستے میں کچھ اس طرح کا ایک حساس ایریا آتا ہے کہ جہاں سارا آرمی کا کنٹرول ہے، تو وہاں آپ کو گاڑی سے اتارا بھی جاتا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، آپ کی تلاشی بھی لی جاتی ہے، اور پھر آپ کو ایک چھوٹا سا پاس دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے راستے میں بھی آپ کو آرمی والا کوئی بندہ روک کے کہ جی وہ پاس کے ذریعے جو آپ کو انٹر ہوتے ہوئے دیا گیا تھا۔ جب میں پہلی بار گیا تو یہ سارا کچھ ہوا، لیکن جب دوسری بار گیا نا تو کیونکہ پروگرام ہی آرمی کا تھا، تو جب ہم وہاں پہنچے نا تو جو گاڑی بندہ چلا رہا تھا تو اس نے جو بندہ ڈیوٹی پہ تھا اس کو کہا حضرت فلاں کے مہمان ہیں، پھر نیچے بھی نہیں اتارا گیا، تلاشی بھی نہیں ہوئی، کارڈ بھی نہیں چیک ہوا ہے۔ تو میں سیٹ پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، میں لے بھائی اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر ان کا نام کیا کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے حضرت خود بھی دیکھا ہوگا یہاں اکثر وہ پیشتر احباب ایویں ہی اپنی گاڑی کے پیچھے لکھ لیتے ہیں PREES پریس لکھتے ہیں نا، پھر پولیس والے کیا کرتے ہیں نہیں روکتے۔ کچھ احباب اسی طرح اپنی گاڑی کے پیچھے ایویں لکھ لیتے ہیں ADVOCATE ایڈوکیٹ، اس کو بھی نہیں کو روکتا۔ تو آپ کے خیال میں اگر PREES اثر کرتا ہے تو MUHMMAD نہیں اثر کرتا ہے؟ اگر آپ کے خیال میں ADVOCATE اثر کرتا ہے تو ALLAH اثر نہیں کرتا ہے حضرت؟ لیکن پتر کو یقین سے لے تو صحیح نا، آپ پہلی بات تو لیتے نہیں، اور اگر لیتے بھی ہیں تو بے یقینی کے ساتھ حضرت، بے یقینی کی کیفیت ہے حضرت، اس بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکلیں، اور جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو پکارا کریں یقین سے پکارا کریں، یقین سے پکارا کریں۔ میں اکثر و پیشتر احباب کو حضرت تقریباً ہر چہرے پہ لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں، ہر چہرے پہ لکھا ہے کہ میں پریشان ہوں، کوئی نہ ہونے سے پریشان ہے، کوئی ہونے سے پریشان ہے۔ مثلاً کسی کی اولاد نہیں ہے تو پریشان ہے، تو کسی کی ہے تو اس سے پریشان ہے، کوئی کام نہ ہونے پہ پریشان ہے، کوئی کام ہونے پہ پریشان ہے، ہیں سارے پریشان ہیں، اور حل ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ یہ حضرت جی جس جہاں ہم سکون ڈھونڈ رہے ہیں نا وہاں سکون نہیں ملے گا حضرت۔ اب قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ کسی مہنگی سی جگہ یا کسی مہنگی سی سوسائٹی میں گھر بنانے سے سکون مل جائے گا، یا کسی قیمتی گاڑی پہ بیٹھنے سے سکون ملے گا، یا کوئی برانڈ کے کپڑے پہننے سے سکون مل جائے گا، یا ہاتھ میں کوئی بڑا قیمتی سا موبائل اٹھا لینے سے سکون ملے گا، نہیں، ان میں سے کسی میں سکون نہیں ہے۔ بلکہ میں اس دن ایک ہر مہینے نکلنے والا ایک رسالہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں پتہ نہیں جی اس کی کیا تحقیق تھی، یہ اسی پہ ہے جی، بہرحال اس نے لکھا تھا کہ اس وقت پاکستان کی 40% آبادی رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتی ہے، اس قدر زیادہ ڈپریشن ہے، اس قدر زیادہ بے سکونی ہے، کیونکہ جن چیزوں میں ہم سکون تلاش کر رہے ہیں ان میں حضرت جی قطعاً سکون نہیں ہے۔ سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے، جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا سکون بڑھتا جائے گا۔ بلکہ ہم سفر کرتے ہیں، کل ہم پہلے سائی وال تھے، پھر سائی وال سے ہم اوکاڑا آ گئے، آج آپ کے ڈنگے آئے ہیں ماشاءاللہ، کل ہم نے شادی وال جانا ہے، پھر گجرات جانا ہے،
پھر جمعرات کو حضرت جی میں نے راول پنڈی، مانسیرا، ہزارہ، ہم نے ادھر کو نکل جانا۔ پہلے حضرت میں ہم دیکھتے تھے کہ جو گاؤں ہے نا، پنڈ، وہاں بڑی سادگی ہوتی تھی حضرت، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈوں میں بھی ریس لگ گئی ہے، کادی بھلا اونچا مکان بنا دیا حضرت۔ ہم نے اس کو کمال سمجھ لیا نا حضرت، لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ بلند عمارت بناتا ہے نا، تو فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے، او بندے، تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے، تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ اس کو قطعاً کمال نہ سمجھنا، اللہ دے تو ضرور بنانا دے، لیکن بنا کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بس مقصد پورا ہو گیا ہے، کوئی 3 بچے پیدا کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ مقصد پورا ہو گیا ہے، نہیں ہے، بلکہ بزرگ کیا کہتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور حضرت آج ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا جو مقصد و موضوع ہے وہ پیغام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی پیغام ہے جی سب کا۔ اللہ، ہم سارے مرید بیٹھے ہیں، اب بزرگوں نے سر پہ پگ رکھ دی ہے، میرے بھی آگے بڑے مرید ہیں، لیکن میں صحیح کہوں گا حضرت، ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا حضرت، بلکہ کیا الٹے ہم بے عملے ہو گئے۔ میں اپنے سارے مریدوں سے کہتا ہوں، میں بھائی میں کتے نہیں جے پہنچیا شونچیا، میں شابی رہنا ہوں، میں کتے بھی نہیں جے پہنچیا شونچیا، میں شابی رہنا ہوں، ایویں نہ جی پیر صاحب بڑے پہنچے دن، کتے پہنچے دن، ہاں اے ہی جے کتے میں بھول گیا تو تسی یاد کرا دیو، تسی بھول جاؤ گے تو میں یاد کرا دوں گا، یہی پیری مریدی ہے بھائی، اور کس کا نام ہے پیری مریدی ہے، کوئی پہنچنے شونچنے والی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے، ہم سارے یہی مزاج بنائے بیٹھے ہیں کہ بڑے پہنچے نہیں، اور پھر کیا ہوا، بے عملی آ گئی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کوئی پہنچا بھی ہے تو کہاں پہنچا جی، لیکن دیکھو جی آپ کون ہیں، محبوب خدا کی سب سے لاڈلی شہزادی ہیں، تو پھر حضور فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھر آپ فرما رہے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے جی، اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ سیدہ کائنات کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ ساری رات قیام فرمایا کرتی تھی۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے، کسی نے لکھا تھا کہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ 1000 حضرت جی منہ سے ایویں نکل گئے، سوکھا کام نہیں ہے۔ یہ رمضان گزرا ہے، پھر آہستہ آہستہ آ رہا ہے رمضان، سال بعد حضرت جی 20 تراویح پڑھنی پڑتی ہے، اللہ کی قسم ہے، توبہ توبہ توبہ۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کی اکثر و بیشتر تعداد کسی ایسے امام کی تلاش میں رہتی ہے جو بس ایکسرسائز ہی کروائے، اور جو پڑھنے والے ہیں نا وہ بھی جاتے ہوئے امام صاحب اگر کو 5 منٹ زیادہ لگا دے تو کہہ کے جاتے ہیں حضرت صاحب ٹائم بہتا نہیں لا چھڑیا، لیکن سیدہ کائنات کا کیا معمول تھا، آپ ہر رات حضرت 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات مک بھی گئی، کوئی رات تے اس طرح دی بنا کے فاطمہ دا سجدہ ہی مکمل ہو جائے ہیں آیا۔ اس لیے پتر اسی میں سکون ہے جی، اسی میں سکون ہے، باقی جو کچھ ہے وہ بے سکونی ہے، وہ بے سکونی ہے۔ اور ہمارے بزرگ تو بڑی آگے تک گئے جی، بہت آگے تک گئے، حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں کہا کرتا ہوں حضرت یہ تھے حسینی، یہ تھے علی والے حضرت، یہ تھے اصل اہل بیت کے غلام۔ آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کو گیا، اور میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کتنا سونا دور تھا جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے، کتنا سونا دور تھا کہ جب بزرگ بھی بزرگوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے۔ ان تو جنوں پوچھو کہندا اج کل میں ہی لگا ہوا جو ہے، کتب بھی میں ہی ہاں، غوث بھی میں ہی ہاں، ابدال بھی میں ہی ہاں، اوتاد بھی میں ہی ہاں، کلندر بھی میں ہاں تے مجدد بھی میں ہی ہاں۔ لیکن حضرت جی ان کا کمال یہ تھا کہ وہ سب کچھ ہو کے بھی نہ خود کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یا آپ نے مجھے ہار ڈالے ہیں نا کتنے زیادہ، رونا تو آتا ہے لیکن کیا کریں، چلے جی آپ کا دل خوش کرنے کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ حضرت حارث محاسبی آپ کہیں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے گلے میں ہار ڈالے، آپ وہاں بیٹھ کے رونے لگ پڑے، لوگوں نے عرض کی حضرت ہم نے ہار ڈالے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو پتہ نہیں تم مجھے کیا کیا سمجھ کے ہار ڈال رہے، یہ تمہارا حسن ظن ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں
बरोज़ क़यामत जब मेरी असलियत तुम्हारे सामने आएगी तो फिर क्या बनेगी हज़रत। उनमें इतनी आजिज़ी थी हज़रत, उनमें इतनी आजिज़ी थी हज़रत। इसलिए भाई बस जाते जाते मैं कहता जाऊँगा कि गुरूर व तकब्बुर से बच के रहना, नहीं गुरूर व तकब्बुर से बच के रहना। क्योंकि सूफिया कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी। बड़ा गंदा मर्ज़ है हज़रत जी, ये बड़ा गंदा मर्ज़ है हज़रत। उलमा बैठी हैं, लिखा है जब बरोज़ क़यामत अल्लाह जल्ला शानुहु अपने दस्ते कुदरत में लेकर सातों ज़मीनों और सातों आसमानों को लपेटेंगे ना अपने दस्ते कुदरत से, तो जो सबसे पहले अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ुबान कुदरत से जुमले अदा होंगे वो क्या होंगे? ऐनल मुतकब्बिरी, अज किथे ने आकड़ खां, अज किथे ने चौधरी, अज किथे ने तकब्बुर करना ले। सबसे पहले महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुतकब्बिर हैं उनको बरोज़े क़यामत चींटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। इसलिए भाई ये देख लो बड़ा बची हो, सानू नहीं जे सजदा है कोई, सानू नहीं जे सजदा। इसलिए सूफिया कहते हैं शीशे के धोखे में ना आना। हम शीशे के धोखे में आए हुए हैं सारे। वो काटन का सूट पा के वेस्टकोट पा के घड़ी छड़ी बन के जो शीशे के खलोने हैं ना, तो सूफी कहते हैं शीशा ज़मीन का सब तो बड़ा झूठा है हज़रत। हम शीशे के धोखे में आ गए हैं। सूफिया कहते हैं अगर तूने अपनी असल देखनी है ना तो फिर कभी लैट्रीन में बैठ के देख के तेरे अंदर से निकल के आ रहा है। सूफिया कहते हैं तू अपनी आंतों में इतना पखाना लेके चल रहा है, तुझे तकब्बुर जचता है? तेरे मिसाने में पेशाब है, तुझे तकब्बुर जचता है? ये भी मेरी भी बलगम की वजह से आवाज़ रुक गई। तेरे फेफड़ों में बलगम है, तुझे तकब्बुर सजता है? तेरे पित्ते में सुफरा है, तेरी तिल्ली में सौदा है, तुझे तकब्बुर सजता है? तेरी रगों में खून गर्दिश कर रहा है, तुझे तकब्बुर सजता है? अल्लाह की कसम है यहाँ बैठा हर बंदा अपने अंदर इतनी बू लेके चल रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ मालका तेरियां कुदरत तू कुर्बान जावा, तू की बनाया शाहकार। पता नहीं हज़रत उन्हें इत्थे की ढक्कन ला छड़िया, कोई पता नहीं उन्हें इत्थे की ढक्कन ला छड़िया कि अंदर दी बो बाहर नहीं आती। पेशाब मेरे अंदर है, पखाना मेरे अंदर है, बलगम मेरे अंदर है, सुफरा मेरे अंदर है, सौदा मेरे अंदर है, खून मेरे अंदर है। एक बो नहीं 5 बोआ मैं लैके फिरन डया था हज़रत। लेकिन पता नहीं हज़रत उसने इधर क्या लगा दिया हज़रत कि ये अंदर की बू बाहर नहीं आती। ये तो हर बंदा इतनी इतनी गंदगी लेके फिर रहा है हज़रत, हम अपनी बू से खुद ही मर जाएं हज़रत। हमें तकब्बुर सचता है? इसलिए तो बाबा साहब ने कहा था ना, फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फूली, उन्हें कर्म किया असी फूल गई। और तुझे फूलने वाला क्या है? क्या है तुझ में फूलने वाला? बता तो सही, क्या तुझे लग क्या गया है फूलने के लिए? है वेख फरीदा मिट्टी फूली, भाई मिट्टी फूली है ना, है तो मिट्टी है जी। वेख फरीदा मिट्टी फूली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भूली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी हुई है। और हाल ये है जी जब कब्र में रखा जाएगा 4 या 7 या 10 दिन के बाद हज़रत ये पेट फट जाएगा हज़रत, फिर इसमें कीड़े पड़ेंगे हज़रत। फिर लिखा है कि वो कीड़े सारे वजूद को खाएंगे हज़रत। अब लिखा है जी सारे कीड़े सारे वजूद को खा जाएंगे, हड्डियाँ रह जाएंगी। अब क्या होगा? वो फिर कीड़े आपस में लड़ेंगे। जो तगड़ा कीड़ा होगा वो कमज़ोर को खा जाएगा। होते होते क्या होगा? सिर्फ 2 कीड़े रह जाएंगे, फिर वो आपस में लड़ेंगे। जो तगड़ा कीड़ा होगा वो कमज़ोर को खा जाएगा। अब क्या होगा? सिर्फ 1 कीड़ा रह जाएगा। अब वो क्या करे? वो किसको खाए? तो फिर उस कीड़े पे भी वही हुक्म जारी होगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये एंड है जी हमारा, यही होना है। और क्या कर लेगा जी कोई? और क्या लेगा जी कोई? है इसलिए पुत्र बच के रहना, बच के रहना। हमें नहीं सजता दे, लिफ के रहियो हज़रत, लिफ के रहियो। और हज़रत वारिस शाह ने कहा था, आप फरमाते हैं चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावन। चूड़ियाँ वालियाँ नाज वखावन ते दूर निकालियाँ जावन, चिकड़ परियाँ इजज वखावन ते कुर्बुजूर पावन। ये मैं इससे ज़्यादा इसको सादा नहीं बोल सकता जी। ये हुजूर नबी अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान जो पर्दा आ गया है ना, वो पर्दा कोई और नहीं है, वो पर्दा असल में सुलेमान खुद ही है। जिस दिन ये सुलेमान का पर्दा उठ गया ना तो फिर देखना क्या कमाल होगा। क्योंकि किसी ने कहा था पहले मैं था हरी नाही,